السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا اپنی نماز کے اندر یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی نماز میں قرآن کریم کو پڑھنا ہے جس طرح وہ لکھا ہوا ہے، یعنی پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے۔ اسی طرح جس ترتیب سے قرآن کریم میں آیات اور سورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے ہمیں اپنی نماز میں بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، یعنی پہلی رکعت میں تو بعد والی صورت پڑھ دی اور پھر دوسری والی رکعت میں اس سے پہلے والی صورت پڑھ دی، تو یہ قرآن کریم کی ترتیب کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح ہم اگر اپنی نماز میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ہماری نماز میں کراہت آ جائے گی۔ تو ہمیں قرآن کریم کو اپنی نماز میں اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح وہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے الم تری کی صورت ہے، پھر لإلاف قریش کی صورت ہے، پھر سورۃ الماعون یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین والی صورت ہے۔ تو اسی ترتیب سے ہمیں اپنی نماز میں پڑھنا ہے۔ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں تو ہم نے لإلاف قریش والی صورت پڑھ دی، دوسری رکعت میں ہم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی صورت پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کی ترتیب کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح پڑھنے سے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن ہماری نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن یہ ہماری نماز میں کراہت اس وقت آئے گی جب ہم نے یہ عمل جان بوجھ کر کیا ہو، لیکن اگر بھولے سے ہو گیا ہو، دماغ کہیں اور تھا، سبقت لسانی کی وجہ سے زبان نے صورتوں کی خلاف ورزی کر دی ہے، تو اب بھول کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اگر یہ ہو گیا ہے تب تو نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی، نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر یہ عمل ہم نے کیا ہے تو اس سے ہماری نماز میں کراہت آ جائے گی، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں ہم نے تبت یدا والی صورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں ہمیں قل ھو اللہ والی صورت پڑھنی تھی لیکن ہم نے یہ چھوڑ دی اور اس کے بعد والی یعنی قل اعوذ برب الفلق والی صورت ہم نے پڑھ دی، تو اب دیکھیے ہم نے بیچ میں ایک ایسی صورت چھوڑ دی ہے جس میں 2 رکعتیں نہیں ہو سکتی۔ تو بیچ میں کوئی ایسی صورت چھوڑ دینا یا اتنی آیات چھوڑ دینا جن میں 2 رکعتیں نہ ہو سکتی ہوں، یہ والا عمل کرنا بھی مکروہ ہے۔ جو صورت ہم نے پہلی رکعت میں پڑھی ہے اس سے بعد والی صورت ہی ہمیں اپنی نماز میں پڑھنی چاہیے، یا اس سے بعد والی نہیں پڑھتے تو اس کے بعد والی اگر ہم صورت پڑھتے ہیں تو بیچ میں جو یہ صورت چھٹی ہے یہ صورت اتنی بڑی ہونی چاہیے جس میں 2 رکعتیں ہو جائیں۔ تو اگر کوئی صورت ایسی چھوٹی ہے جس میں 2 رکعتیں ہو جائیں پھر اس کے بعد والی صورت ہم نے پڑھی ہے تو یہ طریقہ درست ہے، اس سے ہماری نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے بیچ میں کوئی ایسی صورت چھوڑی ہے جس میں 2 رکعتیں نہیں ہو سکتی، صرف ایک ہی رکعت ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد والی صورت ہم نے پڑھ دی ہے تو یہ طریقہ بھی ہمارا مکروہ ہے، اس سے بھی ہماری نماز میں کراہت آ جاتی ہے، یہ والا عمل کرنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ 2 مسئلے قرأت کے بہت زیادہ ضروری تھے، اکثر لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے، اس لیے میں نے عرض کر دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔